بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگوں، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے اور شام کے شہر حلب میں چلے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے عالم وارفتگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے باہر ملاقات حاضر ہوا ہے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار پننوار کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا۔ اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سفارش کروائی جائے۔ جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کا یارہ نہ تھا، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ بات کی کیفیات کا حال خود بسیر میں یوں بیان ہوا ہے، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے، گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رقت و گریہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترانہ عشق قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف بلال حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مؤذن بنایا تھا۔ سفر و حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ بہت ہی مشہور صحابی ہیں۔ آپ کے والد کا نام رباح ہے۔ آپ حبشے کے رہنے والے تھے اور مکہ مکرمہ میں ایک کافر امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ اسی حال میں مسلمان ہو گئے۔ امیہ بن خلف نے آپ کو بہت ستایا اور آپ پر بڑے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کی طرح اسلام پر ڈٹے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کثیر رقم اور ایک غلام دے کر ان کو امیہ بن خلف سے خرید لیا اور اللہ رسول کی نظر جوئی کے لیے ان کو آزاد کر دیا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا۔ خدا کی شان کے جنگ بدر میں امیہ بن خلف کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے چند انصاریوں کی مدد سے قتل کیا۔ تمام اسلامی جہادوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ جہاد فرماتے رہے اور مسجد نبوی کے مؤذن بھی رہے۔ وصال نبوی کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ فراق رسول میں ہر وقت روتے رہتے، اس لیے مدینہ منورہ کو خیر بات کہہ دیا اور ملک شام میں سکونت اختیار کر۔ پھر سن 20 ہجری میں 63 برس کی عمر پا کر شہر دمشق میں وفات پائی اور باب الصغیر قبرستان میں مدفون ہوئے۔ اور بعض مورخین کا قول ہے کہ آپ کی وفات شہر حلب میں ہوئی اور باب الاربعین میں آپ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ جس کا امی ازل سے ہوا سینہ بلال، محکوم اس صدا کے ہیں شہنشاہ و فقیر، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو تمام ہے۔ اندھیرے میں ہر چیز سیاہ نظر آتی ہے، مگر روشنی کی یہ خوبی ہے کہ ہر چیز کو روشن کر دیتی ہے، بلکہ اس میں روشنی کی بدولت ایک خاص اور انوکھی چمک پیدا ہو جاتی ہے
جو اسے مزید خوبصورت اور پرکشش بنا دیتی ہے، خواہ وہ چیز سیاہ ہو یا سفید۔ یہ تو عام روشنی کی بات ہے، لیکن اگر معاملہ نور ہدایت اور نور ایمان کا ہو تو اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس سے نہ صرف ظاہر بلکہ باطن بھی چمک اٹھتا ہے اور مقدر کا ستارہ جگمگا اٹھتا ہے۔ یہ نور ایمان کا ہی اثر تھا کہ حبشہ کے حبشی نسل سیاہ رنگت والے غلام ابن غلام بلال بن رباح پر ایمان کی روشنی کی کرنیں پڑیں تو اس کے مقدر کا ستارہ جگمگا اٹھا اور وہ مقام و مرتبہ ملا کہ عرش والوں کو بھی یہ عظمت نہ مل سکی۔ آپ کا نام بلال، ابو عبداللہ کنیت، والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ یہ حبشی نژاد غلام تھے لیکن مکے ہی میں پیدا ہوئے، بنی جمع ان کے آقا تھے۔ حضرت مکحول فرماتے ہیں جن لوگوں نے حضرت بلال کی زیارت کی ہے ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا رنگ گندمی، جسم دبلا پتلا، قد لمبا، پیٹھ میں جھکاؤ تھا اور ہلکے رخسار والے تھے۔ آپ کے اندر سفید بالوں کی کثرت تھی لیکن خضاب نہیں لگایا کرتے تھے۔ آپ کی آواز بلند اور باروق تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے پہلے عرب میں رنگ و نسل کا امتیاز برتا جاتا تھا، لیکن اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر و غریب اور گورے و کالے کے امتیاز کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بھی وہی حیثیت دی جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام کو حاصل تھی۔ آپ کے آباء و اجداد ابتدا میں حبشہ میں قیام پذیر تھے، بعد ازاں ہجرت کر کے صراط یعنی عرب آئے، پھر صراط سے مکہ آ کر قیام پذیر ہوئے۔ آپ پیدائشی غلام تھے، آپ نے اپنی زندگی کے 28 برس غلامی میں بسر کیے۔ حضرت بلال صورت ظاہری کے لحاظ سے تو ایک سیاہ فام حبشی تھے، تاہم آئینہ دل شفاف تھا۔ اس کو ضیاء ایمان نے اس وقت منور کیا جب کہ وادی بطحا کی اکثر گولی مخلوق غرور حسن و ذوق شرافت میں ضلالت و گمراہی کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ جن معدود چند بزرگوں نے دائی حق لبیک کہا تھا ان میں صرف 7 آدمیوں کو اس کے اعلان کی توفیق ہوئی تھی، جن میں ایک یہ غلام حبشی بھی تھا۔ سچے کمزور ہمیشہ سب سے زیادہ ظلم و ستم کا آماجگار رہتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذاتی حالت تھی اس کے لحاظ سے وہ اور بھی اس نامور سے جفا کا شکار ہوئے۔ گوناگوں مصائب اور طرح طرح کے مظالم سے ان کے استقلال اور استقامت کی آزمائش ہوئی۔ تپتی ہوئی ریت جلتے ہوئے سنگریزوں اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹائے گئے۔ مشرکین کے لڑکوں نے گلے مبارک میں رسیاں ڈال کر بازیچہ اطفال بنایا، لیکن ان تمام روح فرسا آزمائشوں کے باوجود توحید کی مضبوط رسی کو ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ابو جہل ان کو منہ کے بل سنگریزوں پر لٹا کر اوپر سے پتھر کی چکی رکھ دیتا اور جب آفتاب کی تمازت بے قرار کر دیتی تو کہتا بلال اب بھی محمد کے خدا سے باز آ جا، لیکن اس وقت بھی دہن مبارک سے یہی احد احد نکلتا تھا۔ یہ سرزمین عرب کا وہ تاریک دور تھا جب انسان اخلاقی پستیوں کی گہرائیوں میں گرا ہوا تھا اور اس پر گمراہی مسلط تھی، اور اس دور جہالت میں سب مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا، جسے بنیادی انسانی حقوق ملنا تو بہت دور کی بات سکون سے اپنی زندگی گزارنے کا بھی حق نہ تھا۔ سیدنا حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ وہ اپنے آقا کی بکریاں چرانے پہاڑوں پر جایا کرتے تھے، اور ایک دن آپ کا گزر غار ہرا کی طرف سے ہوا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول غیبداں نے اس حبشی جوان کو دیکھا تو اپنے پاس بلا کر فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری اسلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ سیدنا حضرت بلال حبشی تو رسول کریم کی ذات اقدس سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے، پھر آقا کونین کا دلکش انداز گفتگو تو حضرت بلال کے منہ سے نکلا کہ میں آپ کے دین کو اچھا پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال تو واپس لوٹ گئے مگر ان کا دل وہیں حضور کی طرف رہ گیا۔ دوسرے روز پھر بکریاں لے کر وہاں پہنچے۔ نبی کریم کی سادہ باتیں سنی تو دل اور بھی بے قرار ہو گیا۔ جو سچائی آپ کے قلب پر اسلام کی صورت میں پہلے ہی ودیت کر دی تھی وہ دین اسلام کی صورت میں سامنے آ گئی، اور آپ نے اسلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا، حضور کی غلام کی سند حاصل فرمائی، آپ کے مرید ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اس وقت سیدنا حضرت بلال کی عمر مبارک 28 برس تھی۔ آپ ان پہلے 7 خوش نصیبوں میں ہیں جن کے لیے اسلام نے اپنے دروازے کھول دیے۔ یہ اسلام کا ولیم دور تھا۔ حضور پاک اللہ کے حکم سے فی الحال رازداری سے اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، لیکن اسلام کا منفرد اور پاکیزہ رنگ زیادہ عرصے تک کفار مکہ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ انہوں نے جلدی محسوس کر لیا کہ ان کے بعد ساتھیوں خاص طور پر غلام اور خواتین میں ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ امیہ بن خلف کو جلدی خبر مل گئی کہ اس کا غلام بلال نبی کریم کا غلام بن گیا ہے اور اس کا شمار آپ کے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں امیہ نے سیدنا حضرت بلال بچی پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے۔ ہرا کی یہ زمین اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی جو دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی۔ امیہ حضرت بلال کو تانبے کی زمین پر لٹاتا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا، آپ کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا، آپ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگارے بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ کی زمان مبارک سے احد کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ امیہ آپ کو کہتا اب بھی تم محمد کے خدا سے باز آ جا۔ ستم پیشہ مشرکین میں امیہ بن خلف سب سے زیادہ پیش تھا۔
اس کی جدت ترازیوں نے ظلم و جفا کے نئے طریقے ایجاد کیے تھے۔ وہ ان کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچاتا، کبھی گائے کی کھال میں لپیٹتا، کبھی لوہے کی ذرہ پہنا کر جلتی ہوئی دھوپ میں بٹھاتا اور کہتا تمہارا خدا لات اور غزہ ہے، لیکن اس وارفتہ توحید کی زبان سے احد احد کے سوا اور کوئی کلمہ نہ نکلتا۔ مشرکین کہتے کہ تم ہمارے ہی الفاظ کا ادا کرو تو فرماتے کہ میری زبان ان کو اچھی طرح ادا نہیں کر سکتی۔ اسلام اور سرکار کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی۔ آپ کے سینے میں عشق رسول کی حقیقی شمع روشن تھی۔ آپ عاشق حبیب خدا تھے۔ دنیا کی ان ماروں سے کہاں در یار کو چھوڑتے۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا کہ جس پر اگر گوشت بھی رکھ دیا جاتا تو وہ بھی جل جاتا، لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے معبود کا انکار کرتے رہے۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکے کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکے کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندھے منہ ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے، لیکن عاشق رسول نے اسلام اور سرکار کا دامن پھر بھی چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ آپ پر بے حد ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصے جاری رہا۔ یار غار رسول سیدنا حضرت صدیق اکبر اس عاشق صادق پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بے گناہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا کہ میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل ہی نہیں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس کو پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایان نشان نہیں ہے، تم عربوں کی قومی روایت کو دھبا مت لگاؤ۔ امیہ نے کہا تم اس کالے غلام کے اگر اتنا ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ سیدنا صدیق اکبر راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کرا دیا۔ سرکار دو عالم کو سیدنا حضرت بلال کے آزاد ہونے کی جب خبر ملی تو آپ بہت ہی خوش ہوئے اور حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو، تو یار غار نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو بلال کو آزاد کر چکا ہوں۔ سیدنا حضرت بلال ابھی اب آزاد تھے اور اپنا زیادہ وقت اپنے کریم آقا کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے، ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال حبشی نے بھی ہجرت کی اور مکے سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ رسول کریم نے مہاجرین و انصار کا موافقات کرایا تو حضرت سیدنا بلال کو حضرت ابو رویحہ کا بھائی بنایا گیا، جن سے آپ کو بہت محبت تھی۔ اس کے علاوہ آپ حضرت سعد بن خثیمہ کے مہمان ہوئے۔ عہد عمر فاروق میں حضرت بلال نے شامی مہم میں شرکت کا ارادہ کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بلال تمہارا وظیفہ کون وصول کرے گا؟ عرض کیا ابو ردیحہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں میں جو برادرانہ تعلق پیدا کر دیا ہے وہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ پھر جب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی گئی تو ایک سال بعد یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے کون سا انداز اپنایا جائے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہر نماز کے بعد پرچم بلند کر دیا جائے، کچھ نے کہا ناقوس بجایا جائے، کچھ لوگوں کی تجویز تھی کہ آگ نماز کے وقت جلائی جائے اور جسے لوگ دیکھ کر نماز کی طرف آ جائیں گے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو نماز کے لیے بلایا کرے، اس طرح لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے ان سب طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ اب یہ بحث جاری تھی کہ حضرت عبداللہ بن زید حضور پاک کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے خواب میں ایک شخص نے اذان کے الفاظ سکھائے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ حضور پاک نے وحی الہی کے ذریعے ان کلمات کو پسند فرمایا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا، انہوں نے بھی خواب اپنا بیان کر دیا۔ سرکار کونین نے سیدنا حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ اذان دو، پھر آپ نے ان کو اذان کا کلمات سکھائے اور ان کی ہدایت فرمائی کہ دونوں کانوں میں انگلی دے کر اذان دو تاکہ تمہاری آواز بلند ہو اور دور تک پہنچے۔ چنانچہ مدینے کی فضاؤں میں نغمہ توحید بلند ہوا اور سیدنا حضرت بلال حبشی کو دنیا اسلام کے پہلے مؤذن رسول ہونے کا عظیم اعزاز حاصل ہوا۔ مدینے کا اسلام مکے کی طرح بے بس اور مجبور نہ تھا۔ یہاں پہنچنے کے ساتھ شعائر اسلام و دین متین کی اصولی تدوین و تکمیل کا سلسلہ شروع ہوا، مسجد تعمیر ہوئی، خدا لازوال کی عبادت و پرستش کے لیے نماز پنجگانہ قائم ہوئی اور اعلان عام کے لیے اذان کا طریقہ وضع کیا گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے وہ بزرگ ہیں جو اذان دینے پر معمور ہوئے۔ حضرت بلال کی آواز نہایت بلند والا دلکش تھی، ان کی ایک صدا توحید کے مت والوں کو بے چین کر دیتی تھی۔ مرد اپنا کاروبار، عورتیں شبستان حرم اور بچے کھیل کود چھوڑ کر والہانہ وارفتگی کے ساتھ ان کے گرد گرد جمع ہو جاتے۔ جب خدائے واحد کے پرستاروں کا مجمع کافی ہو جاتا تو نہایت ادب کے ساتھ آستانہ نبوت پر کھڑے ہو کر کہتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ نماز تیار ہے۔ غرض آپ تشریف لاتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدائے سامعہ نواز تکبیر اقامت کناروں سے بندگان توحید کو
بارگاہ ذوالجلال کی کرام میں سربسجود ہونے کے لیے سب کا سب کھڑا کر دیتے۔ حضرت بلال اگر کسی روز مدینے میں موجود نہ ہوتے تو حضرت ابو محذورہ اور حضرت عمر بن ام مکتوم ان کی قائم مقامی کرتے تھے۔ صبح کی اذان عموماً کچھ رات رہتے ہوئے دیتے تھے، یہی وجہ ہے کہ صبح کے وقت 2 اذانیں مقرر کی گئی تھیں۔ آخری اذان حضرت عمر بن ام مکتوم دیتے تھے، چونکہ وہ نابینا تھے اس لیے ان کو وقت کا پتہ نہ تھا۔ جب لوگ ان سے کہتے کہ صبح ہو گئی تو اٹھ کر ندائے تکبیر بلند فرماتے تھے۔ اسی بنا پر رمضان میں حضرت بلال کی اذان کے بعد کھانا پینا جائز تھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بلال کی اذان صرف اس لیے ہے کہ جو لوگ رات بھر عبادت الہی میں مصروف رہے ہیں وہ کچھ آرام کریں، اور جو تمام رات خواب راحت میں سرشار رہے ہیں وہ بیدار ہو کر نماز صبح کی تیاری کریں۔ لیکن وہ صبح کا وقت نہیں ہوتا بلکہ کچھ رات باقی رہتی ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کا مقدس ترین کام انجام دیا گیا، جس میں عام مسلمانوں کے شانہ بشانہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بنفس نفیس تعمیری امور میں شریک رہے اور لکڑی، پتھر، مٹی وغیرہ سامان تعمیر اپنے کندھوں پر ڈھوتے رہے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اس کے ایک سرے پر ایک چبوترا بنا کر اس پر چھت ڈال دی گئی۔ اس جگہ رسول پر نور کے وہ صحابہ کرام رہنے لگے جو ہمہ وقت حضور پاک کی خدمت اقدس میں رہتے تھے اور علم حاصل کرتے۔ ان مقدس اصحاب کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے، عربی میں صفا چبوترے کو کہتے ہیں، اور سیدنا حضرت بلال حبشی ہی اصحاب صفا میں سے تھے۔ حضرت بلال سفر و ہجر ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزن خاص تھے۔ ایک دفعہ سفر درپیش تھا، ایک جگہ رات ہو گئی۔ بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر اس جگہ پڑاؤ کا حکم ہوتا تو بہتر تھا۔ ارشاد ہوا، مجھے خوف ہے کہ نیند تم کو نماز سے غافل کر دے گی۔ حضرت بلال کو اپنی شب بیداری پر اعتماد تھا، انہوں نے بڑھ کر ذمہ لیا کہ وہ سب کو بیدار کر دیں گے۔ غرض پڑاؤ کا حکم ہوا اور سب لوگ مشغول راحت ہوئے۔ حضرت بلال نے مزید احتیاط کے خیال سے شب زندہ داری کا ارادہ کر لیا اور رات بھر اپنے کجاوے پر ٹیک لگائے بیٹھے رہے، لیکن اتفاق وقت اس حالت میں بھی آنکھ لگ گئی اور ایسی غفلت طاری ہوئی کہ طلوع آفتاب تک ہوشیار نہ ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب راحت سے بیدار ہو کر سب سے پہلے ان کو پکارا اور فرمایا، بلال تمہاری ذمہ داری کیا ہوئی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کچھ ایسی غفلت طاری ہوئی کہ مجھے کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ارشاد ہوا، بے شک خدا جب چاہتا ہے تمہاری روحوں پر قبضہ کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے تم میں واپس کر دیتا ہے۔ اچھا اٹھو، اذان دو اور لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرو۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم فرمایا۔ جب حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جب زمین پر ہوتا ہوں تو کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا ہوں، اب کعبے کی چھت پر ہوں تو منہ کس طرف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میری طرف دیکھ کر اذان دو۔ بیت اللہ شریف کی چھت پر اذان دینا حضرت بلال کی معراج تھی۔ حضرت بلال جو کہ خادم رسول تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک کے سامنے بیٹھے روتے رہتے تھے۔ آپ نے اذان دینا بھی چھوڑ دی تھی۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اس کے کچھ دیر بعد نماز کا وقت ہوا اور صحابہ کرام نے آپ کو اذان دینے کا کہا تو آپ نے کہا کہ میں اب خود میں ہمت نہیں پاتا کہ جب اذان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لوں اور انہیں سامنے نہ پاؤں۔ حضرت بلال کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 22 سال کا تعلق تھا۔ یہ تعلق اخوت اور بھائی چارے کا تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال نے اذان دینا ترک کر دی اور فرمایا کہ اذان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینے لگتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے نہ پا کر میرا دل بیٹھ جاتا ہے اور آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ غمگین رہنے لگے اور ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے رہتے اور جب کہیں نظر نہ آتے تو بے اختیار رونے لگتے۔ حضرت بلال کا قیام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر رہا۔ اس دوران حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو لکھنا پڑھنا سکھانا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر ہر روز تھوہر کا ایک قلم تراش کر حضرت بلال کو دیتے اور حضرت بلال اس قلم سے حضرت ابو بکر کی میت میں لکھنے کی کوشش کرتے۔ ایک دن حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کے سیاہی سے لتھڑے ہاتھ دیکھے تو ان کو چوم لیا اور فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، طالب علم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رؤسائے قریش کی ایک جماعت آئی۔ وہاں حضرت خباب، حضرت صہیب رومی، حضرت عمار اور حضرت بلال بیٹھے ہوئے تھے۔ تو شرفائے قریش نے کہا، اے محمد، کیا تم کو قوم کے یہ لوگ پسند ہیں؟ کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ ہمیں چھوڑ کر اللہ نے ان پر احسان کیا ہے؟ ہم ان کے گروہ میں مل کر کیسے تمہارے تابع بن سکتے ہیں؟ تم انہیں پاس سے ہٹا دو تو پھر تمہاری پیروی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا کی شان و عظمت کے بارے میں سورہ انعام آیت نمبر 52 میں فرمایا، اے نبی، اور ان لوگوں کو مت دور کر اپنے سے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں،
ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں ہے، اس پر بھی اگر تم نے انہیں دور پھینکا تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ حضرت بلال رسول خدا کے سچے عاشق اور شیدائی تھے۔ دربار نبوی سے آپ کو موزن اسلام اور خازن و خادم سرکار کا شرف حاصل ہے۔ آپ کی قدر و منزلت کا اندازہ ان احادیث مبارکہ سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ سے بھی پہلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھ سے بھی پہلے۔ میں جس ناقہ پر سوار ہوں گا اس کی مہار بلال نے تھام رکھی ہوگی، اس طرح وہ مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ ماشاءاللہ، کیا شان ہے عاشق صادق کی، اور اس وقت ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا جب یہ عاشق نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قصوہ کی مہار تھامے جنت کی موت در فضاؤں میں داخل ہو رہا ہوگا۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کی رات جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے قدموں کی چاپ سنی۔ میں نے جبرائیل سے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بلال ہے۔ مدنی زندگی کے آغاز میں مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد جب ایک مؤذن کی ضرورت پیش آئی تو آپ کا انتخاب کیا گیا۔ اسلام کی یہ پہلی اذان تھی جو حضرت بلال نے کہی اور آپ کو اسلام کے پہلے مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے مکمل ہونے کے بعد حضرت بلال کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بلال، تم نے میری مسجد مکمل کر دی۔ صفا اسلام کی اولین عظیم درسگاہ، صحابہ کی اقامت گاہ اور طالبان اسلام کا ہاسٹل، جس کے نگران، سرپرست اور ناظم امور تدریس خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت بلال نے اسی صفا میں سکونت اختیار کی رکھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے فرائض بجا لاتے رہے۔ پیکر محبت وفا حضرت بلال غزوات و امن اور سفر و حضر میں ہر وقت ایک خادم محافظ اور جانثار کے طور پر جناب سید الابرار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہتے تھے۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت کا ایک اور مقصد یہ تھا کہ فرائض کی ذمہ داری اور ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہم وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید بھی ہوتی رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں قلبی راحت و سکون بھی ملتا رہے۔ دربار نبوت میں جب بھی کوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتا تو پہلے پاسبان رسول حضرت بلال سے ملنا پڑتا تھا۔ خادم رسول حضرت بلال کے شب و روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی خدمت و عطاعت میں گزرتے۔ حضرت بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں طویل عرصہ گزارا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے علاوہ کوئی سرگرمی انجام نہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدھر تشریف لے جاتے آپ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے جاتے تو آپ باہر بیٹھ جاتے۔ انتظار کے لمحات طویل ہوتے یا مختصر، حضرت بلال وہیں تشریف رکھتے۔ سیدنا حضرت بلال کو شروع سے ہی شمشیر زنی کا شوق نہ تھا۔ حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی مرتضیٰ نے بہت کوشش کی کہ آپ تلوار چلانی سیکھ لیں، مگر آپ تلوار چلانا نہ سیکھ سکے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ حضرت بلال شمشیر زنی نہیں کر سکیں گے، اس لیے غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر کا انتظام حضرت بلال کے سپرد کر دیا۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ صحابہ کرام کے اس گروہ میں شامل تھے جنہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ حضرت بلال غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک ہر جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ جنگ کے دوران آپ کی ذمہ داری منتظم کی ہوتی تھی۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضرت بلال تمام مشہور غزوات میں شریک تھے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے امیہ بن خلف کو تہ طیق کیا جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اور خود ان کی ایذا رسانی میں بھی اس کا ہاتھ سب سے پیش تھا۔ فتح مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرکاب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو اس موزن خاص کو میت کا فخر حاصل تھا۔ انہیں حکم ہوا کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر توحید کی پرعظمت صدائے تکبیر بلند کریں۔ خدا کی قدرت وہ حریم قدس جو کہ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے خدائے واحد کی پرستش کے لیے تعمیر کیا تھا، مدتوں صنم خانہ رہنے کے بعد ایک حبشی نجات کے نغمہ توحید سے گونجا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جان فانی سے کوچ کر گئے تو آپ کی رحلت کا سانحہ نہایت اندوناک سانحہ تھا، جس کی وجہ سے تمام مدینہ شہر میں رنج و الم کی لہر دوڑ گئی۔ ہر کوئی غم کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہی کیفیت حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی۔ اسی کا یہ اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب انہوں نے مسجد نبوی میں اذان دینے کا سلسلہ ترک کر دیا، کیونکہ دوران اذان جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے تو بہت اداس ہو جاتے، آواز گلوگیر ہو جاتی اور اذان مکمل کرنا دشوار ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب مدینے میں بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی نہیں لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ملک شام میں جو اسلامی فوج رومیوں کے خلاف برسر پیکار ہے، میں بھی وہاں چلا جاؤں اور اپنی باقی زندگی ان سپاہیوں کے شانہ بشانہ اللہ کے دین کی سربلندی میں گزار دوں۔
چنانچہ اس بارے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے اولین جانشین اور خلیفہ وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا اور اصرار کیا کہ بلال آپ ہمیں چھوڑ کر مت جائیے، لیکن بلال جانے پر مصر تھے۔ دونوں جانب سے اصرار و انکار کا سلسلہ چلتا رہا۔ آخر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر آپ اس وجہ سے مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ آپ نے مجھے مکہ میں امیہ سے خرید کر آزاد کیا تھا تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے مجھے محض اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کیا تھا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے مت روکیے، مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان یہ بات سنی تو انہیں مدینے سے ملک شام چلے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے ملک شام منتقل ہوئے اور وہاں اسلامی لشکر میں شامل ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر جد و جہد میں مشغول و منہمک ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق نے مسند خلافت پر قدم رکھا تو انہوں نے پھر شرکت جہاد کی اجازت طلب کی۔ خلیفہ اول کی طرح خلیفہ دوم نے بھی ان کو روکنا چاہا، لیکن جوش جہاد کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ بے حد اصرار کے بعد اجازت حاصل کی اور شامی مہم میں شریک ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے 16 ہجری میں شام کا سفر کیا تو دوسرے افسران فوج کے ساتھ حضرت بلال نے بھی مقام جابیہ میں ان کو خوش آمدید کہا اور بیت المقدس کی سیاحت میں ہم رکاب رہے۔ ایک روز عمر بن خطاب نے ان سے اذان دینے کی فرمائش کی تو بولے، گو میں عہد کر چکا ہوں کہ حضرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا، تاہم آج آپ کی خواہش پوری کروں گا۔ یہ کہہ کر سندلیب توحید نے کچھ ایسے لہن میں خدائے ذوالجلال کی عظمت و شوکت کا نغمہ سنایا کہ تمام مجمع بےتاب ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روئے کہ ہچکی بن گئی۔ حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ بن جبل بھی بے اختیار رو رہے تھے۔ غرض سب کے سامنے عہد نبوت کا نقشہ کھنچ گیا اور تمام سامعین نے خاص کیفیت محسوس کی۔ حضرت بلال کو ملک شام کی سرسبز و شاداب حسین زمین پسند آ گئی تھی۔ انہوں نے خلیفہ دوم سے درخواست کی کہ ان کو اور ان کے اسلامی بھائی حضرت ابو ردیحہ کو یہاں مستقل سکونت کی اجازت دی جائے۔ یہ درخواست منظور ہوئی تو ان دونوں نے قصبہ خولان میں مستقل اقامت اختیار کر لی اور حضرت ابو الدرداء انصاری کے خاندان سے جو پہلے ہی یہاں کار آباد ہو گیا تھا رشتہ و مناقحت کی سلسلہ جمبانی فرماتے ہوئے کہا، ہم دونوں کافر تھے، خدا نے ہماری ہدایت کی، ہم غلام تھے، اس نے آزاد کرایا، ہم محتاج تھے، اس نے مالدار بنایا۔ اب ہم تمہارے خاندان سے پیوستہ ہونے کی آرزو رکھتے ہیں، اگر تم رشتہ ازدواج سے آرزو پوری کرو گے تو خدا کا شکر ہے، ورنہ کوئی شکایت نہیں۔ اسلام نے کالے گورے حبشی اور عربی کی تفریق مٹا دی تھی۔ انصار نے نہایت خوشی کے ساتھ ان کے اس پیام کو لبیک کہا اور اپنی لڑکیوں سے شادی کر دی۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادے کا علم ہوا تو ان کے اس ارادے کو ترک کرنے کے لیے فرمایا اور کہا، پہلے کی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینی چاہیے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو عرض کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر مدینے میں جی نہیں لگتا اور نہ ہی مجھ میں خالی و افسردہ مقامات کو دیکھنے کی قوت ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے۔ چنانچہ یہ کہہ کر اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کو تیرا جی نہیں چاہتا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سید یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا، کبھی مسجد میں تلاش کیا اور کبھی حجروں میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے حاضر ہے۔ یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئے اور مزار پر انوار کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں اطلاع ہو گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ کہ ایک دفعہ وہ اذان سنا دیجئے جو محبوب خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا، آپ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا، اب کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہم سے عرض کیا جائے، جب وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ ایک صاحب جا کر شہزادوں کو بلا لائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، حضرت بلال، ہم آپ سے وہی اذان سننے کے خواہش مند ہیں جو آپ ہمارے نانا جان کو مسجد نبوی میں سناتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کا ارادہ نہ رہا۔
لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان شروع کی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں کہتے تھے۔ بعد کی کیفیات روایت میں اس طرح آتی ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے اذان کے ابتدائی الفاظ اللہ اکبر ادا کرنے شروع کیے تو اہل مدینہ سسکیاں لے کر رونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ سبھی یوں تصور کرنے لگے جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے ہیں۔ رقت و گریہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اہل مدینہ پر اس دن سے بڑھ کر رقت کبھی طاری نہیں ہوئی۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ خوشا وہ وقت کہ یثرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا۔ دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا، سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے میں دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی رو۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن بداوا کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ بلال نے حضور کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا بس، میں نہ کہتا تھا کہ پوچھے صاحب میں بداوا کوئی نہیں کرتا۔ حضور یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا، اس کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح غلام کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے وطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول، بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موذن خاص تھے، اس بنا پر اس کو ہمیشہ خانہ خدا میں حاضر رہنا پڑتا تھا۔ معاملات دنیاوی سے سروکار نہ ہونے کے باعث عبادت و شب زندہ داری ان کا خاص مشغلہ تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کو کس عمل خیر پر سب سے زیادہ ثواب کی امید ہے؟ عرض کیا میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے، البتہ ہر طہارت کے بعد نماز ادا کی ہے۔ نماز میں سب سے پہلے آمین کہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے سبقت نہ کیا۔ ایمان کو تمام اعمال حسنہ کی بنیاد سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ بولے خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، پھر جہاد، پھر حج مبرور۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت بلال کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے، بروز قیامت جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر اذان کہیں گے اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات کہیں گے تو تمام انبیاء اور ان کے امتی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ انبیاء اور شہداء کے بعد سب سے پہلے بلال حبشی کو جنتی حلہ پہنایا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت بلال ایسی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جس کی کاٹھی سونے اور یاقوت سے مزین ہوگی، ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، تمام مومنین ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور یوں حضرت بلال کی قیادت میں وہ قافلہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے جس نے صرف 40 دن اللہ پاک کی رضا کے لیے اذانیں دی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 ہجری بمطابق 636 عیسوی میں اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد یہاں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی منزل تلاش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا اور وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا
اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ یہاں سادہ مستطیل لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی، گویا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد اقصیٰ میں اذان دینے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ شام کے زمانے قیام میں آپ نے نکاح کیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد شادیاں کی۔ ان کی بعض بیویاں عرب کے نہایت معزز گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ بنی زہرہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں رشتہ مساہرت قائم ہوا تھا، لیکن کسی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ کی کل مرویات 40 ہیں۔ آپ سے اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور کبار تابعین نے روایت لی ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت اسامہ بن زید، حضرت براء بن عازب، حضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، تابعین میں حضرت سعید بن المسیب، ابو عثمان نہدی، حضرت اسود، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلی اور حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ وغیرہ نے آپ سے روایت نقل کی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے شام ہی کو اپنا وطن بنا لیا تھا، وہیں پر تادم حیات مقیم رہے۔ اپنی وفات سے ایک دن پہلے گھر والوں سے فرمانے لگے، کل ہم اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے ملاقات کریں گے۔ یہ سن کر اہلیہ محترمہ نے کہا، واہ ویلا، ہائے افسوس، ہائے میری تباہی و بربادی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واہ فرحا، یہ کیا ہی خوشی کی بات ہے، واہ میری خوشی و مسرت کہ کل اپنے محبوب کی زیارت نصیب ہوگی۔ اکثر مورخین کی رائے ہے کہ حضرت بلال کی وفات امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں آپ کی وفات 20 ہجری میں دمشق میں ہوئی۔ کم و بیش 60 برس کی عمر پائی، دمشق میں باب الصغیر کے قریب مدفون ہوئے۔ جب آپ پر نزا کا عالم طاری ہوا اور وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کی اہلیہ آپ کے سرانے بیٹھی تھی۔ فرمایا، ہائے یہ کیسا غم ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ میں اپنے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام سے ملنے والا ہوں۔ جس وقت آپ کے وصال کی خبر حضرت عمر کو ملی تو آپ نے فرمایا، بلال ہمارا سردار تھا اور آج ہمارا سردار فوت ہو گیا۔ آپ کا مزار دمشق شہر میں باب الصغیر کے پاس ہے۔ حضرت بلال کے وصال کے ساتھ ہی تاریخ اسلام کا ایک درخشاں باب ختم ہو گیا۔ ہمارے عوام الناس میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے اور بعض مقررین بڑے غمگین لہجے میں اسے بیان بھی کرتے ہیں کہ کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے حضرت بلال کی زبان مبارک میں لکنت آ چکی تھی، جس کے باعث وہ اشہد کو اسہد ادا کرتے تھے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کی ایک جماعت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا اور حضور نے حضرت بلال کو اذان دینے سے منع فرما دیا۔ لہٰذا حضرت بلال نے فجر کی اذان نہ دی تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو طلوع ہونے کا حکم ہی نہ دیا۔ پھر حضرت بلال نے اذان دی تو سورج طلوع ہوا۔ اس واقعے کو کچھ مقررین بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو بھی ایسی مسالے دار روایات سننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ کئی معتبر علماء نے اس روایت کا رد کیا ہے اور اسے موضوع من گھڑت قرار دیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ مقررین اپنی عادت سے مجبور ہیں۔ یہ واقعہ کسی حدیث یا تاریخ اسلام کی کتب میں درج نہیں اور نہ ہی کسی صحابی سے کوئی اس قسم کی روایت ملتی ہے۔ دوستو، اس روایت کے متعلق علماء محققین کی آراء دیکھتے ہیں۔ امام ابن کثیر اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ امام شیخ عبد الرحمن سخاوی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد برہان صفاقسی کے حوالے سے علامہ جمال الدین بزی کا قول نقل کرتے ہیں کہ یہ روایت عوام کی زبانوں پر تو مشہور ہے، لیکن ہم نے کسی بھی کتاب میں سے نہیں پایا۔ مولانا غلام احمد رضا لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ موضوع و من گھڑت ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلمات اذان صحیح ادا نہیں ہو پاتے تھے۔ حضرت بلال کی حیات مبارکہ طالبان مولا کے لیے مشعل راہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اسلام کی خاطر سختیاں اور مصیبتیں سہی، لیکن پھر بھی استقامت کے ساتھ اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ مکے میں جس جگہ انہیں تپتی دھوپ میں سزائیں دی جاتی تھیں، وہ جس کلمے کی بنا پر دی جاتی تھی، اسی نے انہیں کعبے کی چھت پر پہنچا دیا۔ ان کی عظیم قربانیوں کی ہی بدولت انہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری مل گئی۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔